بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بہوئیں، ہمارے ساتھی، سلسلہ وار مضمون حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج 24واں بیان ہے کہ آج جو ہے 24واں بیان چل رہا ہے، 25ویں شب ہے، برابر میں ترتیب سے روزانہ واٹس ایپ پر بھیج بھی دیتا ہوں۔ 24واں ہو یا 25واں ہو، جو بھی نمبر مجھے یاد نہیں، لیکن برابر سیرت پر میں چل رہا ہوں۔ اب آج میں بیان کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اور نکاح کے سلسلے میں۔ بات طے ہو گئی، حضرت خدیجہ نے بات کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا نفیسہ کے ذریعے سے بات کروائی، دونوں قسم کی روایتیں ملتی ہیں کہ حضرت خدیجہ نے نفیسہ سے کہا کہ بھی تم جو ہے جا کر بات کرو اور ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں سے بات کریں گے، یا ایک حضرت خدیجہ نے خود نے بات کی۔ یہ چونکہ تاریخ روایتوں میں اختلافات بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بات میں آپ کو سمجھاؤں کہ نکاح اور شادی یہ ایسی خوشی کی چیز ہوتی ہے کہ انسان چاہے بوڑھا ہو یا عورت بوڑھی ہو، جوان ہو، کنواری ہو، کنواری نہ ہو، مرد کسی بھی عمر کا ہو، ایک فطری طور پر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ 200 عورتیں چاہتی تھی کہ ہمارا نکاح ان سے ہو جائے۔ 200 عورتیں تو علماء نے لکھا ہے، اور باقی کہا اس سے بھی اور زیادہ عورتیں چاہتی تھی کہ عبداللہ کے ساتھ نکاح ہو جائے۔ کیوں؟ کہ وہ نبوت کا نور تھا جو پیشانی پر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں آتا کہ 200 عورتیں چاہتی تھی کہ آپ کے ساتھ نکاح ہو، کہ اب آپ کی نوعیت الگ ہے، باپ کی نوعیت الگ ہے۔ جب یہ نبوت سے اب ان کو نبوت ملنے والی ہے، ہاں عورتوں کی تمنائیں ہوتی تھی، عورتوں کی خواہش ہوتی تھی کہ بھی ہمارا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، لیکن یہ کہ جیسے وہ عورتیں 200 عورتیں مکہ مکرمہ میں الگ الگ خاندان والی عبداللہ سے نکاح کرنا چاہتی تھی، وہ نبوت کا نور دیکھ کر یہاں نبوت کا نور تو منتقل ہو گیا، نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہو گئے۔ اب آپ جو ہے ایک عمومی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن حضرت خدیجہ جو ہے یہ چونکہ پہلے سے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کر چکی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دے کر بھیجا بھی تھا،
پھر میسرہ نے آ کر سارا قصہ سنایا. جب میسرہ نے آ کر سارا قصہ سنایا اور حضرت خدیجہ نے ارادہ بھی کر لیا کہ اب اس بات کا میں اظہار کر دوں، دل میں کب تک رکھوں اسے، لیکن مشورہ کس سے کروں؟ تو حضرت خدیجہ کے ایک مشیر خاص تھے، ان کا نام تھا ورقہ ابن نوفل. یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قریبی نہیں بلکہ اقرب ترین رشتہ داروں میں تھے. تو ابن اسحاق کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے تمام حالات سفر اور راہب کا مقولہ، راہب نے کہا کہ یہ سرخی ان کے آنکھوں میں ہمیشہ رہتی ہے، تو میسرہ نے کہا کہ ہاں ہمیشہ رہتی ہے. فرمایا بس ہوا 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 خاتم الانبیاء 3 مرتبہ کہا، یہی ہے یہی ہے یہی ہے جن کا ہمیں انتظار ہے، وہ یہی ہے. یہ ساری باتیں حضرت خدیجہ نے تنہائی میں جا کر ورقہ ابن نوفل سے جا کر بیان کیا. ورقہ نے کہا بیٹی خدیجہ اگر یہ واقعہ سچے ہیں تو پھر یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں. یہ جملہ کہا ورقہ ابن نوفل نے کہ بیٹی خدیجہ، چونکہ یہ خدیجہ کئی بڑے تھے، خاندان میں جو بوڑھے ہوتے ہیں یہ تو ورقہ ابن نوفل. فرمایا کہ اگر یہ باتیں صحیح ہیں تو یقیناً محمد اس امت کے نبی ہیں، اور میں خوب جانتا ہوں کہ امت میں ایک نبی ہونے والے ہیں جن کا ہم کو انتظار ہے اور ان کا زمانہ بھی قریب آ گیا ہے. بس ان واقعات کو سن کر حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور حضرت خدیجہ جو ہے وہ اپنے اعتبار سے اچھا ان کی خاص سیکرٹری تھی یہ نفیسہ کو مشورہ کرتی. میں اس پر ایک قصہ سناؤں، ہمارے مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ قصہ سناتے تھے، کہتے تھے کہ نکاح اور شادی اس لیے کہ وہ بھی اصل کے اجتماع جب ہوتے تھے تو الحمدللہ میرے ذمے بھی نکاح پڑھانے کی مجلسیں آتی تھی. ایک مرتبہ میں نے 500 نکاح پڑھائے ہیں حیدرآباد کے اجتماع میں، 500 نکاح. تو نکاح پڑھانے میں تو قصے بھی ہوتے ہیں. ایک دلہا آیا، میں نے کہا یہ فلاں لڑکی کا نکاح میں نے آپ کے ساتھ کر دیا، آپ نے قبول کیا؟ تو اس نے کہا ہاؤ انشاءاللہ. اس نے جملہ کہا ہاؤ انشاءاللہ. میں نے کہا یہاں ہاؤ اور انشاءاللہ نہیں چلتا، یہاں تو یہ کہو قبول کیا، ایسا کہ. تو اس نے پھر قبول کیا کہا. تمہارے اس پونا والے اپنے قصہ سناتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نکاح اور شادی کا جب پتہ چلے کہ نکاح ہونے والا ہے، شادی ہونے والی ہے، تو آدمی عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، خوشیاں خوشیاں کیا اندر خوش ہوتا ہے. یہی معاملہ حضرت خدیجہ کا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، بھی آپ تو سفر میں ہیں، سفر کے بعد آئیں گے، ابھی بات ہوگی. لیکن جب آپ کو پتہ چلا کہ بھی ہاں خدیجہ نے پیغام رکھا ہے تو آپ کو بھی خوشی کا ایک میلان ہوا. خدیجہ کے اس لیے خطبے میں ابو طالب نے دونوں جملے کہے کہ خدیجہ محمد کی طرف مائل ہے اور محمد خدیجہ کی طرف مائل ہے. یہ حدیث میں ان کو خطبہ آتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی طرف مائل ہے. تو مولانا یونس پونا والے رحمۃ اللہ علیہ جو ہے ایک لطیفہ سناتے تھے. عام طور سے ان کے بیانوں میں وہ لوگوں کو ہنساتے بہت تھے. میرا نام بھی یونس، ان کا نام بھی یونس. تو اجتماع میں ملتے تھے ہم، تو کہتے تھے کہ بول یونس، اللہ تعالیٰ اسرائیل علیہ السلام سے کہیں گے جا یونس کو لے آ، تو کبھی جو ہے نام میرا ہوگا لینے تجھے آ جائے گا، اور کبھی نام تیرا ہوگا لینے مجھے آ جائے گا. یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے. وہ ایک قصہ سناتے تھے کہ پہلے میرے پاس وہاں پونا میں کوئی کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہوتی تھی، دعوت کے کام کی اتنی زیادہ ترقی نہیں ہوئی تھی. میں مسجد میں امام تھا اور مسجد میں کام شروع ہو چکا تھا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، پھر مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، تو میں مسجد میں فجر کی نماز پڑھاتا تھا. فجر کی نماز پڑھانے کے بعد میں بیٹھوں تو میں دیکھوں جو میرے پرانے مصلی ہے، مقتدی ہے، تو ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں. لیکن کوئی نیا مصلی دیکھوں تو میرا ٹینشن بڑھ جاتا تھا. تو میں پوچھتا کہ آپ کا ٹینشن کیوں بڑھتا؟ یہ فرمایا کہ یہ لوگ کسی گاؤں سے آئے ہوں گے، یہ مشورے کے لیے آئے ہوں گے. اب جو ہے میرے مہمان ہیں، میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں ان کو ناشتہ کراؤں، تو کیا کروں؟ تو میں تو خاموشی سے اپنے کونا پکڑ لیتا تھا. تو یہ 3-4 جو ہے وہ آتے تھے میرے پاس کہ حضرت ہم تو آپ سے ملنے آئے ہیں.
اچھا بھائی بتاؤ کیوں آئے ہو؟ فلاں مشورہ ہے، فلاں مشورہ ہے. تو مولانا کہتے تھے کہ بھی دیکھو فجر کی نماز تو ابھی ہوئی ہے، اور آپ کو چونکہ ناشتے کا مجھے فکر بھی کرنا ہے، لیکن میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں تمہیں ناشتہ کراؤں، لیکن آپ کو میں کسی ترتیب سے ناشتہ کرا کر ہی بھیجوں گا. بولو کونے میں جو بڑے میاں بیٹھے ہیں نا، کونے میں دیکھو بڑے میاں، تم تینوں ان کے پاس چلے جاؤ اور ان کے پاس جا کر ان کو سلام کرو. تو وہ غصے میں جواب دیں گے وعلیکم السلام، ایسا غصے میں جواب دیں گے تو تم ناراض مت ہونا. پھر بیٹھو ان کے پاس، پوچھیں گے کیوں آئے ہو، تو تم اتنا کہنا کہ چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے اور آپ کو نکاح کی ضرورت ہے، تو ہمارے گاؤں میں 2-3 بیوائیں ہیں اور بہت دیندار ہیں. بس اتنا جملہ کہنا، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا، تمہارا ناشتہ ہو جائے گا اتنا جملہ کہو گے تو. مولانا یونس صاحب نے ان کو سمجھا بجھا کر بھیج دیتے. اب مولانا جو ہے اپنے ذکر میں مشغول ہوتے اور اپنی جو ہے آنکھوں سے دیکھتے رہتے کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. یہ جا کر بیچارے سلام کرتے، السلام علیکم چچا. وہ غصے میں وعلیکم السلام کہتے. کیوں آئے ہو آپ لوگ؟ نے کہا چچا ہم نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، آپ کو جو ہے خدمت کے لیے ضرورت ہے، تو ہمارے گاؤں میں 2-3 بیوائیں ہیں، اچھی ہیں ماشاء اللہ، خادم صفت ہیں، دیندار بھی ہیں، تو اس لیے ہم آئے. اچھا چپ رہو، ابھی اشراق پڑھ لو، اپن باہر جا کر ہوٹل میں ملائی پاؤ بھجیا وغیرہ سب کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، وہاں بات کریں گے تفصیل سے. تو وہ تینوں کہتے ہیں کہ چلو ہمارا ناشتہ کا ہو گیا. مولانا بلاتے ایک کو، بھائی یہاں ناشتے کا بندوبست ہو گیا، بس ناشتہ کر کے پھر میرے پاس آنا، پھر مشورہ کریں گے. یہ مولانا کہتے. اب وہاں جا کر بیٹھتے بڑے میاں، ہاں بتاؤ بھائی ذرا پاؤ لا، ذرا ملائی بھی لائیو، ذرا قیمہ بھی لائیو، اور ذرا وہ پائے بھی لائیو، اور ہاں بتاؤ. پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ کر کے بات تو کچھ جمتی ہی نہیں. وہ ناشتہ کر کے مولانا کے پاس آ جاتے. مولانا نے کہا ناشتہ ہو گیا؟ بولے ہو گیا. جاؤ بولے. اب تو مولانا کے پاس بڑے میاں آئے اور یہ کہا کہ مولانا یونس صاحب روزانہ جو ہے میرے پاس لوگ آتے ہیں پیغام لے کر، فلاں بیوہ ہے، فلاں اچھی ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے، لیکن کوئی شادی تو کراتا نہیں، ناشتہ کر کے چلے جاتے. تو مولانا نے کہا میں ہی بھیجتا ہوں. مولانا نے بڑے میاں سے کہا میں ہی بھیجتا ہوں. تو بڑے میاں وہ خوش رہتے تھے، ناشتہ کرا دیتے تھے. یہی حال ہوا حضرت خدیجہ کا کہ حضرت خدیجہ نے سارا جب تحقیق کر لی پوری کی پوری، وہ تو صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ نہیں ہے، آپ تو سفر میں اور سفر کر کے آئے، سارے حالات دیکھے. برقہ ابن نوفل نے جب مہر لگائی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی کہ بس برقہ نے جو بات کہہ دی ہے، غالب جن کے ماموں تھے یا چچا تھے، کوئی بھی اقرب ترین رشتہ داروں میں تھے، کوئی بھی کام ہوتا سمجھ لو کہ ان کے پیر تھے، کوئی بھی کام ہوتا تو حضرت خدیجہ ان سے ضرور مشورہ کرتی. چنانچہ روایت کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ نکاح کا مسئلہ یہ طے ہو گیا. اچھا اب مسئلہ آئے گا گھر کا، پھر کہاں نکاح کریں گے؟ ابھی مکہ میں اعلان نہیں کیا ہے، اس لیے کہ چپکے سے کام کرنا ہے. اگر مکہ مکرمہ میں اعلان کریں گے تو پتہ نہیں رکاوٹیں پیدا ہوں گی. اچھا باپ کو ابھی بتایا نہیں ہے. بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کے والد کا انتقال تو یہ ہو گیا تھا حرب الفجار میں ہی، اور بعد میں کہا کہ نہیں وہ زندہ تھے. چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بات چلائی ابو طالب کے ذریعے، اور ابو طالب جو ہے یہ برابر جو ہے وقت مقرر کرے. چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت میں ان کے حضرت خدیجہ کے جو چچا تھے جن کا نام عمرو ابن اسد تھے، وہ موجود تھے. بات کی اتنی نہیں چلتی تھی جتنی چچا کی چلتی تھی، اور سب جانتے تھے کہ خدیجہ مالدار ہے. چنانچہ اللہ اللہ کر کے روایت میں ہے کہ ایک تاریخ طے ہو گئی. صحیح روایتوں میں یہ ہے، اب سننا، نکاح کے وقت آپ کی عمر شریف 25 سال کی اور حضرت خدیجہ کی عمر شریف 40 سال کی تھی. 20 اونٹ مہر مقرر ہوا، سیرت ابن ہشام میں ہے. اور دوسرے علماء کہتے ہیں کہ مہر کی مقدار 12.5 اوقیہ تھی. ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے.
لہذا کل مہر 500 درہم شرعی ہوا. یہ آپ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا. اور حضرت خدیجہ کا تیسرا. مفصل حالات حضرت خدیجہ کے جب اللہ مجھے توفیق دے گا تو انشاءاللہ جب ان کے حالات آئیں گے امہات المومنین کے حالات, اس میں حضرت خدیجہ کے سب سے پہلے حالات آئیں گے. یہ حالات جب آئیں گے تو اس میں مزید تفصیل سناؤں گا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا کہ 2-2.5 مہینے تک یہ مشورے چلتے رہے. آپ جب تجارت کر کے آئے, یہ باتیں چلی نکاح کی, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوشی کا اظہار کرتے تھے بھی نکاح ہونے والا ہے. ابو طالب تو خوش تھے ہی, گھر میں بھی سب خوش تھے, لیکن بات چھپائے رکھی تھی. چنانچہ بعض کتابوں میں ہے کہ تاریخ طے ہوئی اور تاریخ طے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچاؤں کے ساتھ, جس میں حضرت حمزہ کا نام بھی علماء نے لکھا ہے, کیونکہ حضرت حمزہ بھی آدھی کی عمر کے تھے. حضرت جیسے کوئی نوجوان دلہا ہوتا ہے تو کوئی دوست بھی ہوتا ہے نا ساتھ میں, یہ سمجھ لو کہ یہ حضور کے دوست تھے کہ جیسے یہ نکاح ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور وہاں پہنچے حضرت خدیجہ کے یہاں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے اور سارے کے سارے چچا بھی آئے. ایک طرف خدیجہ اور ان کے سارے رشتہ دار, دوسری طرف ابو طالب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے رشتہ دار. اب نکاح کون پڑھا ہے؟ چنانچہ عبد المطلب نے نکاح پڑھا. عبد المطلب نہیں, ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اور ابو طالب نے نکاح جو پڑھایا اس میں جو جملے کہے ہیں, سارے جملے تو میں نہیں کہہ سکتا, وقت لمبا ہو جائے گا. جملے یہ کہے کہ بھی میں نے یہ سنا ہے کہ خدیجہ محمد کی طرف مائل ہے اور محمد خدیجہ کی طرف مائل ہے, اس لیے میں دونوں کا نکاح کراتا ہوں. لیکن ایک بات میں کہتا ہوں, خدیجہ نکاح کا خطبہ دے رہے ہیں ابو طالب, کہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ مال و منال, مال کے اعتبار سے خدیجہ بہت اونچی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے پاس محمد کے پاس اتنا مال نہیں ہے, لیکن شرافت, اخلاق, عزت اور انسانی جو قدر ہوتی ہے وہ یہ میرے بھتیجے کے پاس خدیجہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. جب یہ جملہ کہا تو اس پر حضرت خدیجہ نے کہا صدقت, تم نے سچ کہا کہ بہت بالکل یہ بھتیجہ آپ کا جو ہے شرافت, اخلاق, رفاعت اور سچائی, امانت داری ہر چیز میں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بعض تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ نیچے منہ کیے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور یہ نکاح ہوا. اور نکاح ہونے کے بعد بعض کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت خدیجہ نے ہی ولیمہ کیا, چونکہ اسلام تو آیا نہیں تھا. کہ حضرت خدیجہ نے یہ سب لوگوں کو کھانے پر بلایا کیا. اور ان کے والد کو تو چونکہ 2 بوتل شراب پلا رکھی تھی تو والد بھی جو ہے وہ خوش ہو رہے تھے. دوسرے دن جب والد کو پتا چلا کہ بھی خدیجہ کے کپڑوں کے اوپر زعفران کے دھبے ہیں, اور اس زمانے میں زعفران اگر کسی کے کپڑوں پر دیکھی جاتی یہ دلیل ہوتی تھی کہ اس نے نکاح کیا ہے, یہ دلیل ہوتی تھی. یعنی کسی بھی جگہ مجلسوں میں کسی کے بدن کے اوپر زعفران کے دھبے ہوں تو لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ دلہا ہے یا یہ دلہن ہے, یہ اس زمانے کی علامت ہوتی تھی. تو حضرت خدیجہ کے والد نے دوسرے دن جب نشہ وغیرہ اترا, اس لیے کہ حضرت خدیجہ نے کہا تھا میرے ابا کو مجھے کچھ کام کرانا ہوتا ہے تو میں 2 بوتلیں شراب کی پلا دیتی ہوں, اور عام طور پر 1 بوتل پلاتی ہوں. جب یہ میرا نکاح کا وقت آئے گا 2 بوتلیں پلا دوں گی تو میرے والد جو ہے وہ منع نہیں کریں گے, میرا نکاح ہو جائے گا. چنانچہ ہوا ایسے ہی. جب نکاح ہو رہا تھا تو ان کے والد جو ہے بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ سو رہے تھے, 2 بوتلیں پی ہوئی تھی انہوں نے. لیکن دوسرے دن جب یہ دیکھا کہ خدیجہ کے بدن کے اوپر یعنی کپڑوں کے اوپر زعفرانی دھبے, والد نے کہا ارے خدیجہ یہ کیا, یہ تو نے کیا کیا, یہ تو نے نکاح کر لیا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ ابا آپ کی اجازت سے کیا ہے, میں نے کبھی اجازت دی. حضرت خدیجہ نے پرچہ دکھا دیا, یہ دیکھیے آپ نے دستخط کیے ہیں, یہ اوہو مجھے تو پتا بھی نہیں. اچھا کس کے ساتھ کیا؟ یہ کہا کہ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو آپ باپ نے کہا کہ ٹھیک ہے, بہت اچھا.
اب باپ کی طرف سے اتفاق ہو گیا. عمرو ابن اسد جو تھے ان کے چچا وہ متفق ہو گئے. برقہ ابن نوفل اس وقت میں زندہ سے نہیں تھے, اس میں علماء کے اختلاف ہے, وہ متفق ہو گئے. اب جو ہے شب گزاری, اب جو ہے یہ عروسی ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دلہا بن کر دلہن کے پاس جا رہے ہیں. یہ آپ کی شب زفاف ہو رہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب زفاف میں خدیجہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر ایک جملہ کہا اور یوں کہا کہ دیکھو اب میں آپ کی بیوی ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, میں آپ کا جو ہاتھ پکڑ رہی ہوں اس سے میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے, صرف ایک بات کا میرے ساتھ ایگریمنٹ کرو, ایک بات کا میرے ساتھ عہد کرو. یہ حضرت خدیجہ کہہ رہی تھی کیا ایک بات کا میرے ساتھ ایگریمنٹ کیجئے, ایک بات کا میرے ساتھ عہد کیجئے. یہ پہلی بات ہو رہی ہے حضرت خدیجہ کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح کے بعد. باقی کئی باتیں ہیں, اب ساری باتیں سنانے جاؤں گا تو پورا دن سارے دن ہی گزر جائیں گے میرے. یہ پہلی بات صرف سنا دیتا ہوں. یہ فرمایا کہ میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ آپ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتائیے کیا ایگریمنٹ چاہتی ہو آپ؟ تو حضرت خدیجہ نے کہا آپ کی پیشانی پر میں نبوت کا نور دیکھ رہی ہوں اور آپ کی پیشانی سے نبوت کا نور ٹپک رہا ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا. جب اللہ آپ کو نبی بنائے اس وقت خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. اس جملے پر حضور بہت روئے اور کہا کہ میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں. بہرحال خدیجہ یعنی شب زفاف میں میاں بیوی ہنستے ہیں, یہاں روئے ہیں. حضرت خدیجہ نے درد بھرا جملہ کہا آپ کی پیشانی پر مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ آپ کو نبی بنائے گا اور ایک زمانہ آئے گا کہ آپ خاتم الانبیاء بنیں گے. اور میں نے سب لوگوں سے پوچھ لیا ہے اور میسرہ نے بھی تفصیل کہی ہے بس, لیکن جب اللہ آپ کو ترقی دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نبی بنائے تو خدیجہ کو طلاق مت دے دینا. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاشا وکلا, حاشا وکلا, حاشا وکلا, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً ساری اولاد جو ہوئی حضرت خدیجہ سے ہوئی. پہلے لڑکا پیدا ہوا قاسم, اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیت جو تھی وہ ابو القاسم تھی. بچیاں پیدا ہوئیں, حضرت زینب ہے, رقیہ ہے, ام کلثوم ہے, فاطمہ ہے, 7 بچیاں مسلمان ہوئیں. ایک بچی بھی غیر مسلمہ نہیں رہی. بچیوں پر حالات آئے, سب بچیوں کا انتقال حضور کے حیاتی میں ہو گیا سوائے حضرت فاطمہ کے. حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد 6 مہینے تک زندہ رہی, لیکن باقی بچیاں جو تھی وہ کتابوں میں لکھا ہے وہ حضور کے حیاتی میں. اور ایک ایک بچی پر بھی حالات آئے, زبردست حالات آئے. حضرت خدیجہ اسے ہینڈل کرتی رہی. اس کے بہت قصے کتابوں میں آتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ نے نبوت دی اور جب مدینہ منورہ پہنچے, حضرت عائشہ بھی نکاح میں آ گئی, حضرت سودا پہلے آئی, حضرت عائشہ بعد میں آئی, وہ انشاءاللہ تفصیل سناؤں گا. تو مدینہ منورہ جب پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خوب ترقی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کو یاد کرتے تھے. تو حضرت عائشہ کہتی کبھی کبھار گوشت کا ٹکڑا آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے وہ بڑھیا ہے, وہ خدیجہ کی سہیلی ہے, اس کو جا کر دے آؤ. تو کبھی کبھی حضرت عائشہ کہتی کہ حضرت وہ بڑھیا کو کیوں یاد کر رہے آپ اتنے, وہ بڑھیا کو کیوں یاد کر رہے, ہم تو اب جوان ہیں, قریش کی بیٹیاں ہیں, میں تو کنواری ہوں اور یہ ساری کی ساری جوان ہیں. اور اب صاف فرماتے کہ اس نے جو میرا ساتھ دیا ہے اور اس نے جو مجھ پر مال لگایا ہے اور اس نے جو میں وہ احسان میں نہیں بھول سکتا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارہا کئی حدیثوں میں حضرت خدیجہ کا تذکرہ بہت کرتے تھے. حضرت خدیجہ کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, چونکہ مضمون چھڑ گیا حضرت خدیجہ کا, تو میں اسی کو تھوڑا سا بیان کر دوں. حضرت خدیجہ کے انتقال کا وقت جب قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب میں تھے اور حضرت خدیجہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. اتنے میں حضرت جبریل آئے
اور حضرت جبریل نے کہا کہ حضرت اللہ نے مجھے بھیجا ہے، کیونکہ حضور کو نبوت مل چکی تھی اس وقت میں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ نے کہا ہے کہ خدیجہ کو میرا سلام کہو، اور اگر حضرت آپ کو برا نہ لگے تو میرا بھی سلام کہہ دو۔ یہ حضرت جبریل نے کہا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا اللہ کا سلام آیا ہے خدیجہ، اور جبریل بھی سلام کہہ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت جبریل نے کہا کہ خدیجہ سے پھر حضرت جبریل نے نہیں کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے کہا خدیجہ تم دنیا سے جا رہی ہو، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ جنت میں 3 بڑے بڑے بنگلے اللہ نے تیار کیے ہیں، ایک تو تمہارا ہے اور ایک تمہارے 2 سوکنوں کا ہے، تو جب تم جاؤ تو اپنے دونوں سوکنوں کو میرا سلام کہنا۔ جب یہ جملہ کہا تو حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھ کھولی، یوں فرمایا حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، سکرات میں ہے اور خدیجہ پوچھ رہی ہے حل تزوجت قبلی یا رسول اللہ، حضرت کیا آپ نے مجھ سے پہلے کوئی نکاح کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں نکاح نہیں کیا، لیکن جبریل مجھے یہ خبر دے رہے ہیں کہ 3 محل ہے، ایک محل ہے خدیجہ کا، اور ایک محل ہے آسیہ کا، اور ایک محل ہے مریم بنت عمران کا۔ تو خدیجہ کے ساتھ تو نکاح یہاں ہو گیا، اور مریم بنت عمران اور آسیہ کے ساتھ جنت میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرائیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانس جو ہے وہ اکھڑنے لگی، اور حضرت خدیجہ حضور کا ہاتھ پکڑ کر کلمہ پڑھنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ مرتے مرتے کئی باتیں کہیں حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، آخر میں ایک جملہ کہا، اس کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ یہ جملہ کہا کہ حضرت اب میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ اس پر حضور بہت روئی کہ حضور فاطمہ کا جملہ کہا حضرت خدیجہ نے، میرے دنیا سے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کا خیال رکھنا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے، جو قرب و جوار میں تھے وہ بچیاں بڑی بھی ہو گئی تھیں، وہ بچیاں بھی روئیں، اور پھر جو ہے خدیجہ کا انتقال ہوا، اور بغیر جنازے کی نماز پڑھے ہوئے حضرت خدیجہ کو معلّہ میں دفن کیا۔ بقیہ تفصیل، اس وقت جنازے کی نماز آئی ہی نہیں تھی، اس لیے جنازے کی نماز نہیں پڑھی۔ اب بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ ہمارے سامنے صدقہ فطر کے مسائل چل رہے تھے۔ کل میں نے صدقہ فطر سے متعلق کچھ تمہیدی باتیں آپ لوگوں کو سمجھا دی تھی۔ آج صدقہ فطر سے متعلق کچھ مسائل سمجھا دوں آپ لوگوں کو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے۔ جس طرح شریعت کے بہت سے احکامات ہیں، تو ہر حکم کے لیے الگ الگ ہے کہ بھئی کس کے اوپر کیا چیز کب واجب ہوتی ہے۔ تو صدقہ فطر کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے، اس کی بنیادی شرائط کیا ہے؟ تو یہ سمجھ لیجئے کہ بنیادی طور پر 3 شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ جس کے اندر یہ 3 شرائط پائی جائے گی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ وہ 3 شرائط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے اسلام۔ اگر کوئی انسان مسلمان ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ غیر مسلم ہے تو غیر مسلم پر واجب نہیں ہے، اس لیے کہ جو غیر مسلم ہے وہ سب سے پہلے اصول اسلام کا مکلف ہے، فروعات اسلام کا مکلف نہیں ہے۔ دوسری شرط ہے حریت، آزادی۔ اگر کوئی انسان آزاد ہے تو اس کے اوپر واجب ہے، غلام ہے تو غلام کے اوپر صدقہ فطر واجب نہیں ہے۔ اور تیسرا ہے غنا، مالداری۔ غنا کا مطلب ہے مالداری۔ تو 3 شرطیں ہیں، اسلام، حریت یعنی آزادی، اور غنا یعنی مالداری۔ یہ 3 شرائط جس کے اندر پائی جائے گی اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے۔ اس میں آپ غور کریں، شریعت کے بہت سے احکامات کے اندر 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، عقل اور بلوغ۔ مطلب انسان عاقل ہوگا اور بالغ ہوگا تو اس کے اوپر بہت سے احکامات واجب ہوتے ہیں، لیکن صدقہ فطر کے اندر عقل اور بلوغ کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اس سے بات پتہ چلی کہ اگر کوئی انسان مجنون ہے یا کوئی انسان نابالغ ہے، نابالغ بچہ، تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب واجب ہے کس طریقے سے؟ اگر کوئی مجنون ہے یا نابالغ بچہ ہے تو اگر اس کے پاس خود مال ہے
جس مال کی میں ابھی تفصیل آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا کہ اگر اتنا مال ہے تو خود ان کے مال میں سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا، جو ذمہ دار ہے گھر کا وہ ادا کریں. اور اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو گھر کا جو بڑا ہے جیسے والد وغیرہ ہے وہ ان نابالغ بچوں کی طرف سے اور مجنون اور پاگل اولاد کی طرف سے صدقہ فطر اپنے مال میں سے ادا کریں، اس لیے کہ صدقہ فطر کے لیے عقل اور بلوغ شرط نہیں ہے. اگر کوئی مجنون ہوگا، نابالغ ہوگا تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے. اچھا، اب اس کے اندر جیسے 3 شرطیں بتائی کہ بھئی صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے شرط ہے اسلام، حریت اور مالداری. تو مالداری کا معیار کیا ہے؟ کتنی مالداری ہو تو اس کی وجہ سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے. تو شریعت کے الگ الگ احکامات میں مالداری کا معیار الگ الگ ہوتا ہے. جیسے حج ہے تو حج کے لیے بھی مالداری ضروری ہے لیکن اس کا معیار کچھ الگ ہے. زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ مالدار پر. تو یہاں پر بھی مالداری کا معیار کچھ الگ ہے. اسی طرح صدقہ فطر ہے تو صدقہ فطر بھی واجب ہے مالدار پر، لیکن یہاں پہ مالداری کا معیار تھوڑا سا الگ ہے. صدقہ فطر کے اندر جو مالداری کا معیار ہے وہ صرف اتنا ہے کہ کسی انسان کے پاس اس کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں، بنیادی ضرورتوں کے اندر انسان کا جیسے گھر آ گیا، سواری آ گئی، موبائل آ گیا، گھر میں ضروری کپڑے اور ضروری برتن آ گئے، یہ ساری ضروری چیزیں ہیں. تو انسان کی جو روز مرہ استعمال کی ضروریات زندگی سے متعلق چیزیں ہیں، اس کے علاوہ غیر ضروری سامان یا اسی طریقے سے کیش رقم، سونا، چاندی یا ایسی جو بھی چیزیں ہو، یہ اگر اتنی ہے کہ اس سے نصاب زکوٰۃ پورا ہو جاتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہو جائے گا. نصاب زکوٰۃ کتنا ہے؟ 613 گرام چاندی یا اس کی قیمت. یعنی اگر کسی شخص کے پاس اس کی ضروریات زندگی کے علاوہ چاہے کیش رقم ہو، چاہے سونا ہو، چاہے چاندی ہو، چاہے غیر ضروری سامان ہو، وہ اگر اتنا ہے کہ اس سے 613 گرام چاندی آ سکتی ہے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوگا. 613 گرام چاندی کا قیمت بدلتی رہتی ہے، تقریباً یہ سمجھ لیجئے 35,000 یا 40,000 روپیہ. جس کے پاس اتنا ہے یا اتنا غیر ضروری سامان موجود ہے تو صدقہ فطر واجب ہو گیا. اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں تھوڑا سا فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ہم غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، لیکن صدقہ فطر جو ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں. دوسرا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے نا وہ صرف 2 3 4 قسم کے مال ہے اسی کے اوپر واجب ہوتی ہے. سونا ہے، چاندی ہے، اسی طرح کیش رقم ہے، کچھ زمینیں اور کچھ جانور ہیں، ان کے اوپر ہی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. باقی چیزوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. جیسے کسی شخص کے پاس بہت ساری زمینیں رکھی ہوئی ہے لیکن وہ صرف اپنے استعمال کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے ہے. مکانات ہے وہ اپنے استعمال کے لیے ہے یا کرائے پر دینے کے لیے ہے، تو ان چیزوں کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں. لیکن کسی شخص کے پاس اگر اتنی ساری زمین اور مکانات ہے تو صدقہ فطر اس کے اوپر واجب ہے. تو زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں یہ معمولی سا فرق ہے، اس فرق کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. تیسرا مسئلہ یہ سمجھ لیجئے کہ صدقہ فطر انسان کے اوپر جو واجب ہوتا ہے وہ اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی طرف سے. انسان اپنی طرف سے صدقہ فطر دے اور اپنے نابالغ اولاد کی طرف سے دے. البتہ گھر میں جو بالغ اولاد ہے تو ان کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب اور ضروری نہیں ہے. جیسا میاں بیوی ہے تو میاں بیوی دونوں بالغ ہیں، دونوں کا مال مستقل ملکیت میں الگ الگ ہوتا ہے، تو شوہر کے ذمے شرعاً بیوی کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے، بیوی کے ذمے شوہر کا صدقہ فطر واجب نہیں ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ بالغ اولاد ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، ان کی ملکیت میں نے مالداری کا جو معیار بتایا، اس معیار کے مطابق اگر پیسے ہوں گے یا غیر ضروری چیزیں ہوگی تو ان کے اوپر واجب ہوگا وہ ادا کرے، اور اگر نہیں ہے اتنا ان کے پاس میں تو پھر ان کے اوپر واجب نہیں ہے. لیکن ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ملا جلا ماحول ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوائنٹ سسٹم فیملی. تو اس کے اندر جو گھر کا بڑا ہوتا ہے وہ اپنے بالغ بچوں کی طرف سے، یا شوہر ہوتا ہے وہ اپنی بیوی کی طرف سے صدقہ فطر ادا کر دیا کرتا ہے. تو اگر اس طریقے سے اس نے ادا کر دیا تو بھی صدقہ فطر ادا
ہو جائے گا۔ اس میں ایک آخری بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ جیسے ہمارے ماحول کے اندر خادم ہوتے ہیں، گھروں کے اندر کام کرنے والے خادم ہے یا اسی طریقے سے نوکرانیاں ہیں، تو پہلے زمانے کے اندر غلام اور باندی ہوتے تھے۔ تو یہ خادم جو ہے نا، یہ غلام باندیوں کے حکم میں تو نہیں ہے، لیکن غلام اور باندیاں جو کام کرتی تھی تقریباً وہی کام یہ لوگ بھی کرتے ہیں، اس لیے اگر ان کی طرف سے بھی ادا کر دیا جائے تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ صدقہ فطر کے لیے وضاحت کے ساتھ یہ آتا ہے کہ صدقہ فطر انسان اپنی طرف سے دے اور ان لوگوں کی طرف سے دے جو ان کے زیر کفالت ہے۔ تو زیر کفالت میں جس طرح نابالغ بچے آتے ہیں، اسی طریقے سے یہ خادم اور خادمائیں بھی آتی ہے۔ اس لیے اگر ان کی طرف سے دے دیا جائے تو انشاءاللہ ثواب ضرور ملے گا۔ صدقہ فطر سے متعلق ایک بات یہ بھی دھیان میں رکھے کہ صدقہ فطر رمضان میں بھی اگر کوئی انسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ رمضان سے پہلے تو نہیں دے سکتا، لیکن عید الفطر سے پہلے رمضان کے اندر دے سکتا ہے۔ اور پانچواں اور آخری مسئلہ یہ دھیان میں رکھے کہ اگر کسی وجہ سے انسان نے رمضان کے روزے نہیں رکھے، جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صدقہ فطر کیوں واجب ہے، روزے کی حالت میں کیے گئے کوئی ایسی غلط کام ہو گئے ہو تو اس کی تلافی کے طور پر۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر رمضان میں کسی نے روزے نہیں رکھے تو پھر اس کے اوپر صدقہ فطر بھی واجب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر کسی نے رمضان کے روزے نہیں رکھے ہیں، چاہے جان بوجھ کر نہیں رکھے ہیں یا کسی عذر اور بیماری کی وجہ سے نہیں رکھے ہیں، تب بھی صدقہ فطر ان کے اوپر واجب ہے، اس لیے کہ صدقہ فطر مستقل ایک حکم ہے، اس کا روزے سے تعلق تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے صدقہ فطر ساقط ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ باقی مسائل ہے وہ انشاءاللہ کل آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ کچھ باتیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ ہمارے ماحول میں بہنوں کو میراث نہیں دی جاتی اور میراث میں بہت ہیرا پھیری ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے میراث کے مسائل علماء سے پوچھا کرو اور جس کا جو حق پہنچتا ہے وہ دیا کرو، چاہے بہن کا ہو، چاہے بھائی کا ہو، چاہے بیٹے کا ہو، چاہے بیٹی کا ہو۔ یہ مسائل بہت اہم ہیں، اس پر مستقل مجھے آج بیان کرنا تھا، لیکن یہ بیان لمبا ہو گیا حضرت خدیجہ والا، اس لیے میں بیان نہیں کر سکا، لیکن یہ نصیحت کرتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اس میں ہیرا پھیری مت کرو۔ اصل میں ہمارے یہاں چونکہ اوپر کی نسلیں عام طور سے اوپر کی نسلوں جو ہے وہ ہندو تھی، اوپر کی نسلیں کسی کے 10 نسلوں پر جا کر ہندو ملتے ہیں، کسی کے 15 نسلوں پر جا کر ہندو ملتے ہیں، تو وہ ہندوانہ رواج ہمارے گھروں میں ہے کہ میراث نہ دینا، ہیرا پھیری کرنا۔ اب ہیرا پھیری کے دن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کی تقدیر بدل رہا ہے، جس کا جو حق ہے وہ پہنچا دے۔ کبھی بڑا بھائی ہوتا ہے وہ سب پر قبضہ کر لیتا ہے، کہیں بڑا بھائی نہیں ہوتا تو چھوٹا بھائی ذرا بڑے بھائی سے بھی زیادہ چالاک ہوتا ہے، وہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو حق ہے وہ حق پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ میں آپ کا ایک قسم کا استاد ہوں، 5 نصیحتیں آپ کو کرتا ہوں، زندگی میں کبھی بھی ان کو چھوڑنا مت، اسے پکڑ لو۔ جب یہ 5 میری باتیں آپ پکڑ لو گے، انشاءاللہ نصیحت پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ پوری زندگی دین والی انشاءاللہ بن جائے گی۔ نمبر 1، نماز کبھی بھی مت چھوڑنا۔ نمبر 2، قرآن شریف کبھی بھی مت چھوڑنا۔ قرآن خوب پڑھو، خوب پڑھاؤ، خوب پھیلاؤ، جتنے قرآن کی خدمت کر سکتے ہو کرو۔ قرآن کو پکڑ لیا گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہو گئے، اس لیے قرآن۔ نمبر 3، ہمیشہ سچ بولنا، چاہے مال آئے چاہے مال جائے، سچ بولیں گے ہم۔ نمبر 4، جتنا ہو سکے درود شریف کی پڑھنے کی کثرت کرو۔ نمبر 5، جتنا ہو سکے استغفار پڑھنے کی کوشش کرو۔ بس یہ 5 باتیں، اس کو جو ہے ایک استاد کی طرف سے ہدیہ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی کوئی چیز کرنا نہیں ہے نا، ان چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نماز، قرآن، سچ بولنا، درود شریف پڑھنا، استغفار کرنا۔
بس اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھ اللہم صلی علی محمد، اٹھتے بیٹھتے یہ اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. یہ میں نے 5 اہم چیزیں بتا دی. اسے اپنے زندگی بھر اسے مضبوطی سے پکڑو تو پھر دیکھنا کہ نماز آپ کا ہاتھ پکڑ لے گی، قرآن آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، سچ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، درود شریف آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، استغفار آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ جو سیدھے راستے پر اللہ ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم یا رب السماوات والارض اللہم لا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. اللہم لک الحمد بالاسلام، لک الحمد بالایمان، لک الحمد بالقرآن، لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد اذا رضیت، لک الحمد بعد الرضا. اللہم لک الحمد کالذی نقول وخیرا مما نقول. لک الحمد حتی ترضى، لک الحمد حتی تحب وترضى عدد الشفع والوتر یا ذا الجلال والاکرام. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء یا ذا المن والعطاء یا سمیع الدعاء یا رافع السماء. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یا من لا تراہ العیون ولا یصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار. يا من لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت ولك الشكر يا الله على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة
ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. أنت الغني ونحن الفقراء إليك. أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك. اللهم هب لنا منك عملا صالحا. اللهم هب لنا منك عملا صالحا يقربنا إليك. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض عليك. اللهم احسن وقوفنا بين يديك. اللهم لا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من خزي النار. اللهم أجرنا من كل عمل يقربنا إلى النار. اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ليلتنا هذه من عتقائك من النار، واجعلنا من المقبولين الفائزين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم ادخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرف القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى الصراط المستقيم ببركة القرآن. واعف عنا يا كريم وعافنا يا رحيم. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرضى اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأه فيذل ويشقى. اللهم ارزقنا القناعة. اللهم حببنا في صلاة الجماعة. اللهم ذكرنا بالموت كل ساعة. اللهم احشرنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ یہ رمضان کا مبارک مہمان اب تیزی کے ساتھ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. ہمیں کچھ پتہ نہیں آئندہ سال کا یہ مبارک مہمان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا. یہ تو صرف آپ ہی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. کئی ہمارے پہچان والے، کئی ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے قرب و جوار میں رہنے والے ہمارے ساتھ اسی رمضان میں تھے، آج وہ قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ گزشتہ سال تھے، آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں. اے اللہ آئندہ رمضان ہمیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا ہمیں پتہ نہیں ہے. اے اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو سب سے زیادہ خوشی مرحومین کو ہوتی ہے. زندوں سے زیادہ خوش مرحوم ہوتے ہیں جو قبروں میں ہوتے ہیں. کہ چلو ہمارے لیے تھوڑا آزادی کا سامان بن گیا، اور وہ تمنا کرتے ہیں کہ ایک گھڑی ہمیں بھی رمضان کی مل جاتی، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دیتے، ایک روزہ رکھ لیتے، ایک گھونٹ لسی پلا دیتے، ایک مرتبہ استغفار پڑھ لیتے، قرآن کا ایک رکوع نہیں ایک آیت پڑھ لیتے. مگر اب وہ نہیں پڑھ سکتے.
آج تو نے ہمیں وقت دیا ہے استغفار کے لیے بھی، درود شریف پڑھنے کے لیے بھی، سچ بولنے کے لیے بھی، اور نماز پڑھنے کے لیے بھی، قرآن سے دوستی کرنے کے لیے بھی۔ اے اللہ تو ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتابوں میں بہت قصے ہم نے پڑھے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مرحومین خواب میں آتے تھے اور آ کر کہتے تھے قدر کر لو، قدر کر لو۔ آج ہم ترس رہے ہیں اس مہمان کے لیے، آج اللہ نے یہ مہمان تمہارے پاس بھیجا ہے۔ اے اللہ، اچھا مہمان کسی کے یہاں جاتا ہے تو وہ گھر والے کی سعادت مندی کی نشانی ہوتی ہے۔ اے اللہ، جو اچھے لوگ تھے وہ کسی کے گھر پر جاتے تھے، وہ گھر والے خوش ہو جاتے تھے کہ آج فلاں مولوی صاحب میرے گھر پر آ گئے، آج فلاں امام صاحب میرے گھر پر آ گئے۔ اے اللہ، یہ مہمان جو ہمارے پاس آیا ہے اور اب جا رہا ہے، اس کا آنا بھی کیا اور اس کا جانا بھی کیا۔ ہم تو صرف اتنا کہیں گے کہ اللہ جو گھڑیاں رہ گئی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے کتابوں میں قصے بہت پڑھے ہیں، ایک نہیں بہت قصے، اور میں نے میری بکھری موتی میں لکھے بھی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو سلف صالحین کے یہاں جو ان کے رشتہ دار چلے جاتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہاء، وہ خواب میں آ کر کہتے تھے یہ مہمان تمہارے پاس آیا ہے، قدر کر لینا۔ اب ہم اس مہمان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ ہم اس کی قدر کر سکتے ہیں، نہ اس کا استقبال کر سکتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے کہ تم جانتے ہو کہ مرحوم کبھی جھوٹ نہیں بولا کرتا، جو مرحوم ہوتا ہے وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، کیونکہ جھوٹ والا مادہ وہاں ختم ہو جاتا ہے۔ ہم تمہیں سچی سچی بات بتا رہے ہیں کہ ہماری آرزو ہے کہ یہ وقت ہمیں مل جائے۔ اے اللہ، یہ مہمان آیا، جیسا اس کا اکرام کرنا چاہیے تھا ہم نے نہیں کیا۔ اے اللہ، جیسے اس کو ویلکم کہنا چاہیے ہم نے نہیں کیا۔ ہم کورونا وائرس کے چکروں میں رہے، گناہوں کے چکروں میں رہے، لیکن اے اللہ جو بھی ہوا تو اسے اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ کم سے کم اس مہمان کو اچھے طریقے سے رخصت کر لیں۔ مہمان کے ساتھ 3 معاملے کیے جاتے ہیں، ایک تو اس کا استقبال کیا جاتا ہے، دوسرا اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے، اور تیسرا اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ 3 حقوق ہوتے ہیں، جس نے یہ 3 حقوق ادا کر لیے اس نے وہ مہمان کا حق ادا کر لیا۔ اچھے طریقے سے استقبال کرے، اچھے طریقے پر رکھے اور اچھے طریقے پر اسے رخصت کرے۔ سلف صالحین کے دور کے اندر ہم نے یہ سنا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ رخصت ہوتا تھا اور یہ آخری راتیں ہوتی تھی تو سلف صالحین یہ بہت روتے تھے۔ غلام اور باندیاں پوچھتے یا اپنے ان کے تلامذہ پوچھتے کیوں رو رہے ہو، خاموش ہو جاتے تھے۔ آنکھیں ان کی پرنم رہتی تھی، زبان خاموش اور ہونٹ خاموش، جیسے کوئی بہت بڑی چیز رخصت ہو رہی ہو۔ پھر کہتے تھے یہ مہمان آیا اور اللہ نے بھیجا، یہ مہمان تو اللہ تو نے بھیجا ہے، کسی آدمی نے نہیں بھیجا، تیری طرف سے آیا اور آسمانوں سے آیا، اور وہ کتنا بڑا مہمان کہ جنت کے دروازے کھلوا دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کروا دیے گئے۔ اتنا عظیم الشان مہمان کہ شیطان کو بھی قید کر دیا گیا، اتنا عظیم الشان مہمان نیکی کا بھاؤ بڑھا دیا گیا، اتنا عظیم الشان مہمان کہ 24 گھنٹے میں ایک دعا تو ضرور قبول کرے گا، اتنا عظیم الشان مہمان کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر والوں کو جگایا کرتے تھے اور بہت تھکتے تھے۔ اے اللہ، اب یہ مہمان آیا، ہم اس کا کچھ استقبال نہ کر سکے، اور جیسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے تھا وہ معاملہ بھی ہم نہ کر سکے۔ اب یہ رخصت ہو رہا ہے، کم سے کم دعاؤں کے ذریعے سے اس کو رخصت کریں، کم سے کم رو کر اسے رخصت کریں، کم سے کم اے اللہ یہ خوش ہو کر ہم سے رخصت ہو۔ اے مولا کریم، حشر کے میدان میں یہی مہمان تیرے سامنے کھڑا ہوگا،
اگر روزوں نے ہماری سفارش کر لی اور قرآن نے ہماری سفارش کر لی ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے، اور اگر روزے نے کہہ دیا کہ اس نے میری قدر نہیں کی تھی تو اللہ تعالیٰ ایک جملہ کہیں گے، سوائے تجھے بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ملا ہے۔ اے اللہ اس مہمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ دونوں جہاں کی سرخروئی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان اسلام کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کا بلند فرما دے، کروٹوں یا آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہیں میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ دینا۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ذلت و رسوائی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس بھٹکی ہوئی امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ تو بہت بڑا ہے، تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمارے طرف یہ مہمان بھیجا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ روزہ رکھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے گھروں میں نماز پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے قرآن پڑھنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے تجھ سے مانگنے پر پابندی نہیں ہے، تیرا شکر ہے کہ اللہ تجھے منا سکتے ہیں، تجھ سے باتیں کر سکتے ہیں، تجھ سے مناجات کر سکتے ہیں۔ اے مولا کریم ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، بس تجھ سے درخواست کرتے ہیں ہم کسی امتحان کے لائق نہیں ہیں، امتحان تو قوی ایمان والوں کا لیا جاتا ہے، ہمارے ایمان کمزور ہیں، اگر آپ نے ہمارا امتحان لینا شروع کر دیا تو پتہ نہیں کون سے دیواروں سے ٹکرا جائیں گے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دینی معاشرے کی حفاظت فرما، ہمارے مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، دینی ٹھیوں کی حفاظت فرما، بغیر امتحان کے ہمارے بیڑوں کو پار فرما۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان لینا۔ صحابہ نے پوچھا آسان حساب کتاب کیا ہے؟ یہ فرمایا حشر کے میدان میں بندے کو اللہ کھڑا کریں گے اور نامہ اعمال دیکھیں گے، ایک ورد یوں الٹا ایک ورد یوں پلٹا، سامنے بندہ کھڑا ہوگا اور اللہ تعالیٰ مسکرا کر کہیں گے لے یہ تیرا نامہ اعمال، جنت میں چلا جا۔ اے اللہ یہ حساب کتاب تو ہمارے لیے مقدر فرما، اے اللہ دو جہاں کی سرخروئی کا ہمارے لیے فیصلہ فرما۔ اے اللہ ہمیں یقین ہے کہ ہم نے تجھے منانے کی کوشش کی ہے اور سارا مجمع جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے ہم سارے کے سارے تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں تجھ سے محبت ہے، اے اللہ تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ تیرے دین سے محبت ہے، اے اللہ تو بھی ہم سے محبت فرما اور ہماری اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ حضرت حاجرہ کی قبر کو نور سے منور فرما کہ انہی کی وجہ سے ہمیں بیت اللہ ملا ہے، حضرت اسماعیل کی قبر کو نور سے منور فرما، ابراہیم کی قبر کو نور سے منور فرما کہ وہی بانی مبانی ہے۔ اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ اے اللہ جتنے بھی سلف صالحین گزرے ہیں اے اللہ سب کو سلام، اور جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں سب کو سلام، اور جتنے بھی ہمارے سلف صالحین گزرے ہیں ان کو سلام، امام ابو حنیفہ کو سلام، امام ابو یوسف کو سلام، امام محمد کو سلام، امام ظفر کو سلام، امام مالک کو سلام، امام شافعی کو سلام، اور عیینہ کو سلام، اور عمران کو سلام، اور عمران کو سلام، مریم بنت عمران کو سلام، آسیہ کو سلام، امہات المومنین کو سلام۔ اے اللہ تیرے نیک بندے بندیوں کو سلام۔ تو نے قرآن میں کہا ہے
کو فرمایا ہے قل الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، یہ سلام علی عبادہ الذین اصطفى میں سارے سلف صالحین صالحات آ جاتے ہیں، اور قرآن میں بعض جگہ تو نے نام لے کر کہا ہے سلام علی الیاسین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی نوح فی العالمین، سلام سلام سلام۔ اے اللہ یہ تیرا نام سلام ہے اور تو سلامتی کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اب اس امت کو سلامتی کی چادر میں ڈھانپ لے اور تیری طرف سے سلامتی اتار دے، اور ساری امت کو سلامتی کی چادر میں ڈھانپ لے، صحت کی چادر میں ڈھانپ لے، تقوی کا لباس ہمیں پہنا دے، زہد کا لباس ہمیں پہنا دے، عافیت کا لباس ہمیں پہنا دے، محبتوں کا لباس پہنا دے، ہمارے آنکھوں میں تیری محبت کا سرما لگا دے، ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم تو اس رمضان کو بھی سلام کرتے ہیں اور سلام کر کے اس کا استقبال کرتے ہیں اور سلام کر کے اسے رکھتے ہیں، جب یہ رخصت ہوگا تو اسے بھی سلام کریں گے، اس لیے کہ بہترین گھڑیاں ہیں۔ ہم تو تیرے فرشتوں کو بھی سلام کرتے ہیں، اور تیرے اللہ جتنے سلف صالحین گزرے ہیں ان سب کے قبروں کو تو نور سے منور فرما دے۔ بہت ائمہ نے اس دین کے لیے محنتیں کی ہیں، بہت قربانیاں دی ہیں۔ امام بخاری کو سلام، امام مسلم کو سلام، امام طحاوی کو سلام، اور اللہ امام ترمذی کو سلام، اور ابن کثیر کو سلام، اور اوزاعی کو سلام، غزالی کو سلام، محمد ابن مسلمہ کو سلام، سارے صحابہ کو سلام، مہاجرین اور انصار کو سلام، بدرین کو سلام، احد میں شریک ہوئے ان کو سلام، اور اے اللہ غزوہ خندق میں جو شریک ہوئے ان کو سلام، اور اے اللہ بیری کے درخت کے نیچے جو آج قرآن میں پڑھا گیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، بیری کے درخت کے نیچے جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر ٹیک کی تھی ان کو سلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیوں کو سلام، اور اوپر میں جتنے سلف صالحین گزرے چاہے جناتوں میں ہو چاہے مردوں میں ہو عورتوں میں ہو سب کو سلام۔ اے اللہ دونوں جہاں کی ضروریات کا تو تکفل فرما دے، اور ہمارے اس مہینے کی اس مہمان کی چاہے 5 راتیں رہ گئی ہوں، چاہے 3 راتیں رہ گئی ہوں، چاہے 6 راتیں رہ گئی ہو، بس اتنی درخواست ہے یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، یہ مہمان ہم سے ناراض ہو کر نہ جائے، یہ مہمان ہم سے خوش ہو کے جا رہا ہو، خوش ہو کے ہم اسے رخصت کر رہے ہو اور تو بھی خوش ہو رہا ہو۔ اے اللہ عافیت کے ساتھ سلامتی والی چادر پھیلا دے، سکون والی چادر پھیلا دے، شفا والی چادر پھیلا دے، امن و امان والی چادر پھیلا دے، محبتوں والی چادر پھیلا دے۔ اے اللہ جتنے بھی مذہب والے دنیا میں ہیں چاہے کسی شکل میں ہو، ہم سب کو کے لیے چاہتے ہیں کہ سب کو تو ہدایت دے دے، سیدھے راستے پر ڈال دے، اور سب کے لیے سیدھے راستے پر ڈال کر جنتوں کے فیصلے فرما۔ جو تو نے نگاہ ڈالی تھی حضرت عمر پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو تو نے نگاہ ڈالی تھی خالد بن ولید پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو تو نے نگاہ ڈالی تھی اکرمہ ابن ابی جہل پر وہی نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے، جو نگاہ تو نے ڈالی تھی وحشی پر وہ نگاہ تو ان پر بھی ڈال دے۔ اے اللہ تیری نگاہ اگر کسی پر پڑ جاتی ہے، اے اللہ تیری نگاہ کسی پر پڑ جاتی ہے تو پھر وہ بندہ چمک جاتا ہے، وہ بندی چمک جاتی ہے۔ اے اللہ پورے انسانیت پر نگاہ کرم ڈال دے اور سب کو جو ہے سیدھا راستہ بتا کر سب کے لیے جنتوں کے فیصلے فرما۔ اے اللہ حشر کے میدان کی رسوائیوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جنہیں مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما، جنہیں بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، جنہیں شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما، جنہیں لڑکی کی ضرورت ہو لڑکا عطا فرما، جنہیں لڑکی کی ضرورت ہو لڑکی عطا فرما۔ جس کی جو ضرورت ہے آپ جانتے ہیں،
آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت کے ساتھ ان سب کی حاجات کا تو غیب سے تکفل فرما۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے لائن کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری ہمارے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمیں مومن بنا دے، ہمیں ذاکر بنا دے۔ اللہم اجعلنا لک ذاکرین واجعلنا لک شاکرین واجعلنا لک راکعین واجعلنا لک ساجدین واجعلنا لک قائمین واجعلنا لک قانتین واجعلنا لک من عبادک الصالحین۔ اور جو مائیں بہنیں ہیں انہیں مؤمنات بنا دے، عابدات بنا دے، قانتات بنا دے، ذاکرات بنا دے، زکیات بنا دے، صالحات بنا دے، صادقات بنا دے، متصدقات بنا دے، ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات بنا دے۔ اور اے اللہ، ہم سب کے لیے جنت الفردوس کا فیصلہ فرما۔ مرنے سے پہلے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ ہم تو آج کی رات میں، آج ہمارے یہاں کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، اے اللہ اتنی درخواست کریں گے، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، بیٹے بیٹیوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، داماد اور بہوؤں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، بہوئیں، داماد، سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر، ہم سے دوستی رکھنے والوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر، اور سارے مومنین مومنات کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، تیرا تو چاہ لینا کافی ہے، جنت الفردوس کے دروازے پر ہمارا نام لکھ لے، اور اے اللہ جہنم کی پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے ناموں کو مٹا دے۔ اس مبارک رات میں تو حکم دے دے کہ جہنم کے پیٹھوں کے اوپر سے ہمارے نام مٹ جائیں۔ اے اللہ، اس مبارک رات میں اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار، اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار، اللہم حرم وجوہنا واجسادنا علی النار۔ اے اللہ، ہمارے چہروں پر اور ہمارے بدنوں پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دے۔ آج تو فیصلہ کر لے کہ ان بدنوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اے اللہ، ہم سر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، اے اللہ معمولی پیٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، معمولی کورونا وائرس کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کسی کو معمولی سے بدن میں درد ہو تکلیف برداشت نہیں کر سکتے، کہاں جہنم کی آگ برداشت کریں گے؟ اے اللہ، اس مبارک رات میں ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین رحمت نازل فرما۔ انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت دعا مانگ رہی ہے، انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت روزہ رکھ رہی ہے، انہیں خوشی ہو رہی ہو کہ امت قرآن پڑھ رہی ہے۔ اے اللہ، ہم تو بے وفا امتی ہے، ہمارے گھروں سے ہم نے تیرے نبی کی سنتوں کے جنازے نکالے ہیں، آج ہم نے یہودیت کو اختیار کر لیا، نصرانیت کو اختیار کر لیا، غیروں کے طریقوں کو اختیار کیا، ہمارے کپڑے غیروں کے، ہمارے چہرے غیروں کے۔ اے اللہ، جو داڑھی نہیں رکھتے انہیں داڑھی رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اے اللہ جو مائیں بہنیں برقع نہیں پہنتی انہیں برقع پہننے کی توفیق عطا فرما، اور جو پہنتی ہے اے اللہ انہیں صالحات دیندار بنا دے، جو داڑھی رکھتے ہیں انہیں بھی دیندار بنا دے۔ اے اللہ، جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں اس وقت میں، جہاں کہیں آمین کہہ رہے ہیں، اور جب بھی آمین کہیں، جب بھی یہ دعا جہاں پہنچے، اے اللہ جب بھی آمین کہے ان کی اور ہم سب کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ کئی لڑکے لڑکیوں کے فون آتے ہیں، شادیوں کی ضرورت ہے، ان کے لیے بہترین جوڑوں کا انتظام فرما۔ اگر کوئی جنات کی لائن میں پریشان ہو تو اس کو بھی شفا دے، کوئی جادو کی لائن میں پریشان ہو تو اس کو بھی شفا دے دے، جسے دکان کی ضرورت ہو دکان عطا فرما، جسے مکان کی ضرورت ہو مکان عطا فرما۔ ہمارے شہر سے زلزلوں کو دور فرما دے، اس شہر سے کورونا وائرس کو دور فرما دے، پوری دنیا سے کورونا وائرس کو دور فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے۔
اللهم ادفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا كورونا، اللهم ارفع عنا الطعن والطاعون، اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع میں جتنے بھی آمین کہہ رہے ہیں، سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، نوجوان عورتیں، نوجوان مرد اور عورتیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور اے اللہ علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں۔ یہی مجمع اے اللہ جو موبائل پر آمین کہہ رہا ہے، کسی کریم کے گھر چلا جائے، صرف 1 روپے کی بھیک مانگے، اس کریم کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے، اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کے دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہماری جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، امن و امان سے بھر دے، اے اللہ خوشیوں سے بھر دے، ہمارے گھروں کو دین کا چمن بنا دے اور صحت کا چمن بنا دے، ساری دنیا کو صحت کا چمن بنا دے، امن و امان کا چمن بنا دے۔ اے اللہ جتنی دعائیں تیرے نیک نبیوں نے مانگی ہیں، سلف صالحات نے مانگی ہیں خیر کی لائن کی، جناتوں نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، اور اے اللہ فرشتوں نے مانگی ہے، اور جتنی دعائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، اور بعد کے سلف صالحین نے مانگی ہے خیر کی لائن کی، وہ ساری کی ساری تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور جن شرور سے پناہ چاہیے ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اخیر میں تجھ سے اتنا کہیں گے، وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو سکھائی تھی اور کہا تھا کہ اے بریدہ، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے دعا پڑھنے کی توفیق دیتا ہے۔ اے اللہ وہ دعا تو ہم سب کے لیے قبول فرما لے، اور وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو سکھائی تھی، اے اللہ وہ دعا بھی ہم سب کے لیے قبول فرما، اور وہ دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو سکھائی تھی، وہ دعا بھی تو ہم سب کے لیے قبول فرما، اور قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے قبول فرما۔ بس اے اللہ ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں کوئی بے نمازی پیدا نہ ہو، کوئی زانی پیدا نہ ہو، کوئی لوٹی پیدا نہ ہو، کوئی سودی کاروبار والا پیدا نہ ہو، کوئی فاسق فاجر پیدا نہ ہو، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ دیندار پیدا ہو، نمازی پیدا ہو، موحدین پیدا ہوں، فقہا پیدا ہوں، دیندار پیدا ہوں، تو اس کی غیب سے صورت شکل پیدا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہوں، ہسپتالوں میں ہے، اے اللہ موت اور حیات کی کشمکش میں ہے، کئی ہمارے علماء موت اور حیات کی کشمکش میں، اے اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے ہماری جھولیوں کو امن و امان، سکون، صحت، قوت، تیری رضامندی، اور یہ مہمان جو آپ نے دیا ہے یہ بھی ہم کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہو اور خوشی خوشی ہم سے رخصت ہو رہا ہو، اور تیرے دربار میں آ کر اے اللہ ہماری تعریف کر رہا ہو کہ انہوں نے لاک ڈاؤن میں بھی میری قدر کی ہے، انہوں نے کرفیو میں بھی میری قدر کی ہے، انہوں نے حالات میں بھی میری قدر کی ہے، تو اس کی غیب سے صورت شکلیں پیدا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔